تو مفتی صاحب پھر اس روایت کا کیا معنی اور مفہوم ہوگا، اس کی کیا حقیقت ہوگی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، جبکہ عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضرت امیر معاویہ کے گروہ سے ہی شہید ہوئے ہیں؟ یہ آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ حضرت امیر معاویہ کے گروہ سے شہید ہوئے ہیں؟ اس روایت کو ذرا توجہ سے پڑھیں. اچھا. وَيْحَ عَمَّارَ تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. اچھا. تَدْعُوهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ وَيَدْعُونَكَ إِلَى النَّارِ، عمار تو ان کو جنت کی طرف بلائے گا اور وہ تجھ کو جہنم. تو یہ حدیث آپ اس گروہ پر فٹ کر رہے ہیں. ذرا توجہ رکھیں، ذرا ہوش کریں کہ کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا سارا گروہ جو تھا وہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا؟ نہیں. کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور ان کا سارا گروہ کیا وہ جہنم کی طرف بلانے والا تھا؟ جہنم کی طرف بلانے والا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روایت سے مراد یہ پورا گروہ نہیں ہے. ہاں، اس کی حقیقت میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. پہلے ترجمے پر غور کریں اور پھر مختلف زاویوں سے یہ بات میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا کہ عمار کو جو گروہ قتل کرے گا وہ باغی بن جائے گا. یہ نہیں فرمایا. کیا فرمایا؟ جو باغی ہوگا وہ قتل کرے گا. ٹھیک ہے. ان دونوں باتوں میں فرق ہے. یعنی باغی پہلے گئے تھے، پہلے باغی ہوگا، بعد میں قاتل ہوگا. عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے. انہوں نے خود ہی ان کو شہید کیا تاکہ ہمارا جو پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے اور دنیا ان کے خلاف ہو جائے. یہ دنیا کی چال آج بھی چلتی ہے اور دنیا کے اندر آج بھی ہوتا ہے کہ اپنے ہی بڑے بندے کو خود بخود قتل کر دیا جاتا ہے اور الزام دوسروں کے اوپر ڈال دیا جاتا ہے. اور آج حدیث عمار کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، یہ حدیث متواتر ہے. اس حدیث کے راوی کئی ایک اصحاب ہیں. حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، حضرت ابو سعید خدری ہیں، حضرت عمر بن عاص، حضرت معاویہ بھی ہیں جو ان کے مخالفین تھے، وہ خود راوی ہیں حدیث کے. یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک توحید کے اوپر کام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ایسی ان کے اوپر نحوست ڈال دی ان کی بدعمالیوں کے سبب اور اہل بیت سے بغض کے سبب کہ توحید کا کام انہوں نے چھوڑ دیا. ان کے ساتھ پینگے بڑھا رہے ہیں. اور جو پکے موحدین ہیں، جو اس طریقے سے قبر پرستی اور بابوں کے خلاف بولتے ہیں کہ جو نہ ان کے علماء کی کبھی جرت رہی ہے نہ آندہ ہوگی، ان کے خلاف سارے توپوں کا رخ کیا ہوا ہے. اچھی بات ہے، مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے. میں اصل میں آپ کا یہ چہرہ بے نقاب کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو توحید کا لبادہ اوڑا ہوا تھا یہ ایک حادثہ تھا. بریلویوں نے عشق رسول کا جو لبادہ اوڑا ہوا ہے یہ ایک حادثہ ہے، کیونکہ ان کے کلچر میں ان کو سکھایا جاتا ہے. ذرا سے ہٹ کے اسی نبی کی حدیث انہیں بتائی جائے بخاری مسلم سے، وہ نہیں مانتے. اہل حدیث نے بخاری مسلم کی جو رٹ لگائی ہوئی تھی نا، یہ بس رفع الیدین تک یہ حادثے تھے. جب انہیں بنو امیہ کی بدماشیاں بتائی گئی نا، پھر وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. شیعہ کے اندر جو عشق اہل بیت تھا نا، وہ اس وقت تک تھا جب تک ہم نے ناج البلاغہ سے خلفائے ثلاثہ کی شان بیان نہیں کی تھی. جب انہیں بتائیے تو اب ان کو بھی ہاتھ پاؤں پڑ گئے. اور یہی حال دیوبندیوں کا ہے کہ صحابہ کرام کی عظمت کی باتیں کرنا ان کا صرف ایک ڈھکوسلا تھا. ورنہ اگر یہ لوگ امیر معاویہ کانفرنس کر سک رہے ہیں تو امیر معاویہ تو چیز ہی کوئی نہیں. عمار بن یاسر کی کانفرنس کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ انہیں پتا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. یہ وجہ ہے پیچھے. عمار بن یاسر وہ ہیں جن کے بارے میں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ عمار کی زبان کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کر دیا. اس سے بڑی فضیلت ہو سکتی ہے وہ زبان جو شیطان سے محفوظ. سنن نسائی میں حدیث ہے عمار سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک لبالب بھرا ہوا ہے ایمان سے. 2 سرٹیفکیٹ. تیسرا سرٹیفکیٹ جو بچپن سے ہمیں پڑھایا جاتا ہے کہ جی اسلام کے پہلے شہداء عمار بن یاسر کے ماں باپ ہیں. ماں باپ کو تو شہید بتایا گیا ہمیں بچپن سے، عمار کو کس نے مارا اور کیوں مارا یہ کبھی بتایا گیا؟ اگر یہ اسلام کے شہداء بتانے پہ ہی اتنے مخلص تھے تو عمار کے ماں باپ کو تو شہید بتایا. عمار بن یاسر جو خود شہید ہوئے ان کو کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر اس رضی اللہ عنہ کو شہید کیا یہ بتایا؟ عمار بن یاسر کا جلوس کبھی نکلا کی شان میں؟ نہیں. مارنے والوں کو بھی پتا ہے. مسند امام احمد میں ابو الغادیہ نام کا پورا چیپٹر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے. صلح حدیبیہ کے صحابی ہیں. انہوں نے عمار بن یاسر کو شہید کیا اور پوری زندگی روتے تھے. وہ مسند احمد میں تفصیل موجود ہے کیونکہ مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. ابن حجر اسقلانی نے تھوڑی کوشش کی کہ ابو الغادیہ کو بچائیں اور انہوں نے کہا کہ چونکہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ جن لوگوں نے میرے ہاتھ پر درخت کے نیچے بیعت کی ہے انہیں آگ نہیں چھوئے گی، تو ابو الغادیہ کو وہ فضیلت کا فائد کر دے گی. تو محدث اعظم سعودیہ البانیہ سے جو شیخ ناصر الدین البانی، انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں گرفت کی. انہوں نے کہا یہ بہت مشکل تعویل آپ کر رہے ہیں کیونکہ جہاں پر خاص فتویٰ آ جائے وہاں پر فضیلت عام اٹھ جاتی ہے. چونکہ عمار کے قاتل کے لیے خاص یہ بات آ گئی کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں ہے، لہٰذا اس کے اوپر سے عام فضیلت اٹھ جائے گی. تو ابو الغادیہ کس کی فوج میں تھا، وہ کون تھا، وہ سب کو پتا ہے. تیسری پارٹی کہاں سے آ گئی؟ جو لوگ کہتے ہیں نا تیسری پارٹی، انہیں کہو پھر ابو الغادیہ کو خارجی کہیں. کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ مسند احمد میں ابو الغادیہ کی حدیثیں ہیں نبی علیہ السلام سے، تو نبی علیہ السلام کے صحابی کو تو خارجی نہیں کہہ سکتے.
تو یہ کہانی کرانا ہے، پرانے زمانے کی کہانی ہے، ہمارے پمفلٹ میں ہر چیز موجود ہے، تو بحث بڑی لمبی ہو جائے گی، بڑی دور تک جائے گی. میں صرف اس کو کنکلوڈ کروں جو گفتگو میں کر رہا تھا. کے بارے میں مسلم میں حدیث ہے کہ جو درخت کے نیچے میری بیعت کر رہے ہیں انہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں جہنم کی آگ نہیں چھوئے. لیکن مسند احمد میں یہ ہے کہ ابو الغادیہ اصحاب شجرہ میں سے اس نے حضرت عمار کو قتل کیا اور روتا تھا. اور مسند احمد میں ہے وہ اس حدیث کی وجہ سے پریشان تھا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم میں. اسی پہ شیخ البانی نے کہا کہ اب صلح حدیبیہ کی فضیلت اس سے اٹھ گئی کیونکہ یہ اسپیسیفک آ گیا تو حکم عام اٹھ گیا. اور مسلم دونوں میں حدیث ہے اور مسلم میں تفصیل ہے کہ حضرت خالد بن ولید نے جذبات میں آ کر عبد الرحمن بن عوف کو گالیاں دی. اور یہ کیوں گالیاں دی تھی اس کی تفسیر حافظ ابن کثیر نے سورۃ الحدید کی 10 نمبر آیت کے کانٹیکسٹ میں لکھ دی ہے. وہ 10 نمبر آیت ہے نا سورۃ الحدید کی کہ جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے اور جو بعد میں وہ برابر نہیں ہو سکتے. اس کی تفسیر میں لے کے آئے اور کچھ حصہ اس کا صحیح بخاری میں موجود ہے کہ جب خالد بن ولید نے ایک قوم کے اوپر بغیر تحقیق کے چڑھائی کر دی اور انہیں قتل کیا اور وہاں صحابہ میں اختلاف ہوا. وہ قبائل اجڑ تھے، ان پڑھ تھے، اعرابی تھے، انہوں نے کہا ہم اپنے دین سے پھر گئے، ہم اپنے دین سے پھر گئے. اور اس سے مراد وہ یہ کہہ رہے تھے ہم اپنے بت پرستی کے دین سے پھرے. خالد بن ولید یہ سمجھے یہ کہہ رہے ہیں ہم اسلام چھوڑ گئے، قتل کرنا شروع کیا. باقی صحابہ نے مخالفت کی، انہوں نے اپنے جو انہوں نے گرفتار کیے تھے انہیں قتل نہیں کیا اور کہا ہم نبی اسلام کے پاس آئیں گے. اس وقت نعرہ بولا جاتا تھا اسلمنا، ہم نے اسلام قبول کیا. لیکن ان اجڑ لوگوں کو نہیں پتا تھا. نبی اسلام کے پاس جب شکایت آئی تو آپ جلال میں آپ نے 2 دفعہ ہاتھ اٹھا کے کہا اے اللہ خالد بن ولید نے جو کچھ کیا میں اس سے بری ہوں، میری کوئی ذمہ داری نہیں جو اس نے حرکت کی ہے. اس موقع پر ہی عبد الرحمن بن عوف اور خالد بن ولید کا جھگڑا ہوا تھا. یہ حافظ ابن کثیر نے نقل کیا. اور مسلم شریف میں الفاظ ہیں کہ خالد بن ولید نے جب عبد الرحمن بن عوف کو گالی دے دی تو وہ شکایت لے کے حضور کے پاس آئے. آپ علیہ السلام کو جلال آیا، آپ نے فرمایا خالد سے فرمایا تھا، بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سے نہیں، وہ تو انڈائریکٹ ہے، ڈائریکٹلی خالد بن ولید سے کہا کہ تم اب احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کر دو. تو میرے صحابی نے ایک مد 600 گرام آدھا کلو گندم جو خیرات کی تھی اسے نہیں پہنچ سکتے، اس کے آدھے کو بھی یعنی 1 پاؤ گندم میرے عبد الرحمن بن عوف نے جو اللہ کی راہ میں دی. خالد بن ولید تم احد پہاڑ جتنا سونا بھی خیرات کر دو تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ آدھی حدیث بیان کرتے ہیں کہ جی وہ میرے صحابہ کو برا مت کہو احد پہاڑ کی. مسلم شریف میں پوری حدیث ہے کیونکہ مسلم کی اگر حدیث بیان ہوگی تو پھر پتہ چلے گا کہ نبی اسلام نے اسپیسیفکلی بعد میں مسلمان ہونے والوں کو کہا کہ تم سینئر مسلمانوں کو گالی مت دو. پھر تو لوگ پوچھیں گے پھر بنو امیہ حضرت علی پہ کیوں سب کو ختم کرتی رہی. جو صحیح مسلم صاحب کے ایکسپرٹ نے مجھے خود کہا کہ ہم حدیثوں کو اس طرح حجت نہیں مانتے، لیکن جہاں تک آپ کا کربلا والا ریسرچ پیپر ہے اس معاملے میں ہم آپ کے ساتھ ہیں کہ اہل حدیث دیوبند اور بریلوی جھوٹے ہیں، آپ سچے ہیں، کیونکہ جن چیزوں کو وہ مانے ہوئے ہیں اس سے وہی رزلٹ نکلتا ہے جو آپ نکال رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ منکرین حدیث ہو جائیں ہماری طرح.